صبح کو چنے کھاتا ہوا ایک طرف کو چلا، مدتوں چلتا رہا۔ آخر جنگل ختم ہوا اور ایک قلعہ نظر پڑا جس کے دروازے میں تالا پڑا تھا۔ دور تک آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس سے آگے چلا تو ایک پہاڑ نظر آیا جس کی مٹی سرمے کے رنگ کی تھی۔ میں چلتا رہا، پھر ایک شہر دکھائی دیا۔ میں دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ایک آدمی فرنگی لباس پہنے نظر آیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا، حال پوچھا۔ میں نے سارا قصہ سنایا۔ سن کر بولا، تو یہاں کیوں آیا؟ میں نے کہا، مدتوں بعد تو بستی کی صورت نظر آئی ہے، اور تو کہتا ہے کہ یہاں کیوں آیا؟ اس نے کہا، اب تو آرام کر، صبح کو بات ہوگی۔ صبح اس نے ایک پھاڑا اور ایک چھنی مجھے دی اور کہا، سامنے ٹیلے پر جا اور 1 گز گہرا گڑھا کھود اور اس کی مٹی چھلنی میں چھان، اور جو کچھ نہ چھن سکے وہ ایک جھولی میں بھر لا۔ میں نے زمین کھودی اور چھانا تو قیمتی پتھر نکلے۔ وہ اس آدمی کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا، انہیں لے کر یہاں سے چلتا بن۔ میں نے کہا، ابھی تو میں شہر کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت منع کیا مگر میں نہ مانا۔ آخر اس نے مجھے اپنی انگوٹھی دی اور کہا، بازار میں تخت پر میری شکل کا ایک آدمی بیٹھا ہوگا، وہ میرا بھائی ہے، اسے ہی انگوٹھی دینا اور جیسا وہ کہے ویسا ہی کرنا۔ میں یہیں سے رخصت ہو کر چلا اور بازار میں داخل ہوا۔ تخت پر ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے انگوٹھی دی۔ اس نے میرے وہاں پہنچنے پر بڑا افسوس کیا اور کہا، خواہ مخواہ آپ اپنی قبر کھود رہے ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ آخر یہاں آنے میں کیا برائی ہے، تب اس نے کہا، یہاں کی عجب رسم ہے، جب یہاں کوئی آتا ہے تو اسے بڑے بت کے مندر میں لے جاتے ہیں اور اسے سجدہ کراتے ہیں۔ اس بت میں سے آواز نکلتی ہے، اگر اس نے سجدہ قبول کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو اس آدمی کو دریا میں پھینکوا دیتے ہیں۔ خیر، میں تیرے بچانے کی ایک ترکیب کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وزیر کی بیٹی سے تیری شادی ہو جائے۔ دوسرے دن صبح صبح وہ مجھے لے کر بت خانے کی طرف چلا۔ وہاں دیکھا کہ بادشاہ، امیر سب ننگا سر کیے بت کے آگے ادب سے بیٹھے ہیں۔ وہ شخص مجھے بادشاہ کے سامنے لے گیا، بولا، یہ میرا عزیز ہے، بڑی دور سے چل کر آپ کو دیکھنے آیا ہے اور چاہتا ہے کہ وزیر اسے اپنی غلامی میں قبول کرے۔ یہ سن کر لوگوں نے مجھے عجیب سا لباس پہنایا، گلے میں کالی رسی ڈالی اور کھینچتے ہوئے بت کے سامنے لے گئے اور مجھ سے اس کے آگے سجدہ کروایا۔ بت سے آواز نکلی، خوب ہو اے مسافر کہ تو ہماری بندگی میں آیا، اب تو ہماری رحمت کا انتظار کرو۔ یہ سن کر سب زمین میں لوٹنے لگے، سب نے مجھے مبارکباد دی۔ آخر بڑی شان سے میری شادی وزیر کی بیٹی سے ہو گئی۔ اب میں بادشاہ کے مصاحبوں میں داخل ہو گیا اور میری بڑی عزت ہونے لگی۔ 9-10 مہینے کے بعد وزیر زادی کے ہاں مرا ہوا بچہ ہوا، اسی میں وہ بھی مر گئی۔ چاروں طرف رونا پیٹنا مر گیا، سارا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ چاروں طرف رونا پیٹنا مچ گیا، سارا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ جو آتا میرے 2 ہتھر مارتا اور کوستا۔ وہ شخص بھی آیا جسے میں نے انگوٹھی دی تھی اور جس نے میری شادی کرائی تھی۔ وہ بولا، اپنی بیوی کو کیا روتا ہے، اب اپنی جان کو رو۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اگلے دن سب دربار میں جمع ہوئے۔ وزیر کی بیٹی یعنی میری بیوی کی میت لا کر بھی وہیں رکھی گئی، اس کا سارا سامان بھی لایا گیا۔ لوگ آتے اور جو سامان پسند آتا اٹھا کر لے جاتے اور اس کی جگہ روپے رکھ جاتے۔ اس طرح کچھ دیر میں سارا سامان بک گیا۔ اس کے بعد ایک اونٹ لایا گیا، اس کے ایک طرف تابوت کسا اور دوسری طرف صندوق میں روپیہ رکھا جو سامان بک کر آیا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے بہت سے قیمتی لال و جواہر بھی رکھے گئے اور جتنی جگہ صندوق میں بچی
اس میں کھانے پینے کا سامان بھر دیا اور اوپر مجھے بٹھایا اور لے چلے۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر شہر کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں سے وہ داروغہ ملا جس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رویا اور بولا، آخر تو نے کہا نہ مانا۔ چلتے چلتے اس قلعے کے پاس پہنچے جسے میں نے آتے وقت مقفل پایا تھا۔ تالا کھول کر مجھے اندر لے گئے، صندوقوں کو اتار کے میرے سر پر رکھ دیا اور سب لوگ لوٹ گئے۔ چاروں طرف اسی طرح کے صندوق رکھے تھے اور مردوں کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بڑی وحشت ہوئی، مگر کیا کر سکتا تھا۔ صندوق سے کھانے پینے کا سامان نکال کر پیٹ بھرا۔ آخر ایک دن کھانا ختم ہو گیا اور موت آنکھوں کے سامنے ناشتی دکھائی دینے لگی۔ ایک دن پھر دروازہ کھلا۔ میں اوٹ میں ہو گیا۔ لوگوں نے ایک بوڑھے آدمی کو اونٹ سے اتارا اور 2 صندوق اس کے پاس رکھ کر چلے گئے۔ وہ بیچارہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ میں بھوکا تو تھا ہی، چپکے چپکے اس کے قریب پہنچا اور ایک پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ ذرا دیر میں اس نے دم توڑ دیا اور میں نے کچھ دن اس کا کھانا کھا کے گزارا۔ مدتوں یہی ہوتا رہا۔ ایک دن لوگ ایک لڑکی کو لائے۔ میں نے سوچا اس کا کام بھی تمام کروں۔ میں پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ مجھے بھی ترس آ گیا۔ خیر میں نے اس کا کھانا نکال لیا، کچھ خود کھایا، کچھ اسے کھلایا۔ پھر اور لوگ آتے رہے اور انہیں مار کے ہم دونوں ان کے کھانے کھاتے رہے۔ وہ لڑکی بادشاہ کے وکیل کی بیٹی تھی۔ شادی کے دن ہی اس کا شوہر مر گیا تھا اور رواج کے مطابق لوگ اسے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ آخر ہم دونوں نے شادی کر لی اور ایک بچہ بھی ہوا۔ اب یہ کوشش ہوئی کہ یہاں سے کسی طرح نکلو اور اس بچے کی پرورش کرو۔ کوئی 2 سال کی محنت کے بعد ایک موری نظر پڑی۔ میں نے پتھر سے توڑ توڑ کر اسے بڑا کر دیا۔ کوئی 6 مہینے کی محنت کے بعد سوراخ اتنا بڑا ہوا کہ ہم باہر نکل سکیں۔ باہر نکلنے سے پہلے ہم نے سب صندوق ٹٹولے اور جتنے قیمتی لال اور ہیرے ملے وہ سب ساتھ لے لیے۔ یہ وہی لال اور ہیرے ہیں۔ ان ان گنت ہیروں میں سے کچھ اس نے مجھے بھی دیے۔ اس ملک میں رہتے رہتے میرا جی بھر گیا تھا، اس لیے بادشاہ سے کہہ کر اسے بندرگاہ کا حاکم بنوا دیا اور خود نیشا پور چلا آیا۔ کچھ دن ہوئے اس شہر کا ایک سوداگر بچہ میری طرف آ نکلا۔ میری اولاد نہ تھی اس لیے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ سوداگر بچہ کہاں ہے؟ ایک خوبصورت سا نوجوان آگے بڑھا اور میرے قدم چوم کر بولا، میں اس وزیر کی بیٹی ہوں جو قید میں ہے۔ اپنے باپ کو قید سے چھڑانے کے لیے میں بھیس بدل کر اس جوہری تک پہنچی۔ اب میرے باپ کی سچائی ثابت ہو گئی ہے، اس لیے جاں پناہ اس کی رہائی کا حکم فرمائے۔ میں نے وزیر کو آزاد کرا کے اس کا استقبال کیا اور پھر سے وزارت اسے سونپ دی۔ جوہری کو افسوس ہوا کہ اب وہ کسے اپنا بیٹا بنائے گا اور اس کا نام کس کے سہارے زندہ رہے گا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور آخر وزیر کی بیٹی سے اس کی شادی کرا دی۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بڑا بیٹا بہت بڑا سوداگر اور چھوٹا ہماری سرکار میں مختار ہے۔ اے دوستو، کل تم 2 کی کہانی میں نے سنی تھی، اس لیے ایک قصہ میں نے بھی سنا دیا۔ اب تم لوگ اس گھر کو اپنا تکیہ سمجھو اور جو 2 باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اپنی اپنی داستان اطمینان سے سنائیں۔ اور وہ دونوں اس کے لیے راضی ہو گئے۔